جن کی بنا پر کر مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے، آج ان علوم کو یورپ نے اختیار کیا، ان عادات کو، ان اعمال کو، ان ٹیکنالوجیز کو یورپ نے اپنایا۔ مذہب، جہاں تک مذہب کی بات ہے، ایک اور بات میں واضح کرتا چلوں کہ اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب نہیں ہے، کیونکہ مذہب دین کا ایک جزو ہے، اور اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کرتا ہے، اس لیے اسلام ایک دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ اور دین سے مراد وہ نظام زندگی ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند کی حیثیت حاصل ہو اور اس کی اطاعت کی جائے، یا دوسرے لفظوں میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مذہب یا دین الہام سے حاصل ہوتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس ایسے علوم ہیں جو عقلی یا طبی، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو حواس ہمسا سے انسان کے جو خواص ہیں ان سے حاصل ہوتے ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں انسان کے مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ سائنس کہلاتا ہے۔ جب ہم سائنس کی فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں پر ہمیں اس کی پراپر ایک ڈیفینیشن ملتی ہے کہ پہلے اس کا مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، پھر اس پر تجربات ہوتے ہیں، پھر قوانین بنتے ہیں، یہ ایک ان کا ایک، لیکن بڑا کیف یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنے مشاہدے کو استعمال میں لا کر استعمال کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اب اس بات کو بھی ہم دیکھیں تو قرآن چونکہ ہمیں قرآن پاک کے اندر جا بجا جو ہے وہ تفکر کی قرآن دعوت دیتا ہے اور عقل انسانی کے استعمال کی دعوت دیتا ہے، ان تعریفات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سائنس جو ہے وہ بھی اسلامی علوم کا ایک جزو ہی نظر آتی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو اسلام ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، اس میں ہمیں نقص دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ الہام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جبکہ سائنس کی عقل، انسانی تحقیقات اور تجربات جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن دین کا معاملہ چونکہ الہام کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی خامی یا ہمیں نقص موجود دکھائی نہیں دیتا۔ اب تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں کہ سائنس کے ساتھ مغرب نے یا یورپ نے کیا سلوک کیا اور اس کی وجہ کیا تھی، انہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا اور پھر اس کا رد عمل کیا نکلا۔ 529 عیسوی میں عیسائی شہنشاہ قسطنطین کے دور میں تحصیل علم کو بغاوت کے مترادف سمجھا جاتا تھا، اور اس دور میں ایک مقولہ رائج تھا کہ جہالت زہد کی ماں ہے، یعنی ان لوگوں کے نزدیک تقوی، زہد، عبادت جو ہے وہ جہالت سے حاصل ہوتی ہے، علم سے یہ چلی جاتی ہے۔ پاپا اعظم گریگوری اس کے دور میں دینیات اور دعاؤں کے علاوہ کسی صنف کو جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ گلیلیو جس نے دوربین ایجاد کی، اس نے جب نظریہ نظام شمسی پر بات کی تو پوپ نے اسے گرفتار کروا دیا اور جیل میں ڈال دیا۔ 10 سال وہ قید رہا اور اس کے بعد وہیں وہ فوت ہو گیا۔ اٹلی کے ایک فلسفی کو 1600 عیسوی میں زندہ جلا دیا گیا۔ الیگزینڈر ششم نے تمام پریس والوں کو یہ ہدایت کی کہ باطل عقائد یعنی سائنس وغیرہ پر کوئی کتاب طبع نہ کی جائے۔ یہ ان لوگوں کا رویہ کیوں ہوا، کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے، پوپ نے اور چرچ نے مخالفت کی سائنس کی؟ جب اللہ رب العزت کی کتاب بائبل مقدس نازل ہوئی، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک الہامی کتاب تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تحریفات ہونا شروع ہو گئی، یہودیوں نے خود تحریفات کی، اس کے بعد اس پر یونانیوں، رومیوں کی تہذیبوں کا اثر ہوا، تو بائبل مقدس کے اندر بہت سے نظریات جو ہے وہ یونانی فلسفے کے شامل ہو گئے۔ 16ویں صدی عیسوی میں جب سائنس نے تحقیق کی اور ان نظریات کو تجربات کی روشنی میں غلط قرار دے دیا، تو عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ تجربات کی روشنی میں سائنس کے ذریعے مذہب کو غلط قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوپ نے اور چرچ نے ایک تحریک چلائی، سائنٹسٹ کے خلاف ان پر فتوے لگائے گئے، ان کو قید و بند کیا گیا، ان پر سختیاں کی گئیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اگر اس طرف یہ پیک تھی تو دوسری طرف بھی اسی طرح کے نظریات پھر سامنے آئے۔ جولین ہیگزلے لکھتا ہے، نیوٹن نے دکھا دیا کہ کوئی خدا نہیں جو سیاروں کی گردش پر حکومت کرتا ہو۔ لاپلاس نے کہا فلکی نظام کو خدائی مفروضے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈارون نے یہی بات جو ہے وہ بیالوجی کی فیلڈ میں کی۔
فرائڈ نے ایک بات لکھی، اس نے کہا بچپن میں انسان کے لاشعور میں کچھ ایسی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں جو بعد میں غیر عقلی رویے کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہی صورت مذہبی عقائد کی ہے۔ دوسری دنیا اور جنت جیسے تصورات انسان کی خواہشات میں ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہ ہو سکیں، اور اب وہ لاشعور کے اندر دب جاتی ہیں۔ بعد میں لاشعور اپنی تسکین کے لیے ایک فرضی دنیا بنا لیتا ہے جہاں وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر سکیں۔ اور بھی بہت سے سائنٹسٹ نے اسلام یا آپ جو مذہبی ایک ٹرینڈ ہے اس کے خلاف بات کی۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کیونکہ وہاں پر چرچ اور جو پوپ کا نظام ہے انہوں نے سائنٹسٹ کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائی۔ لیکن اس کے مد مقابل جب اسلام نے ایک تحقیق کا میدان کھولا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے کر آئے، اس کے بعد سائنٹسٹ کے رجحان میں بھی ہمیں واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ اب بہت سے سائنسدان جو ہے وہ اسلام کی حقانیت سائنس کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہاں پر رب کائنات نے لفظ اقرا سے شروع کیا، یعنی پڑھ۔ تو گویا اسلام نے اسلامی الہیات اور اخلاقیات کی عملی بنیاد جو ہے وہ فراہم کی۔ پھر اسی وحی کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق کی بات کی کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے بیالوجی اور جینیٹکس کی سائنس کی اساس فراہم کی، یعنی پہلی وحی کے اندر ہی اسلام جو ہے وہ سائنس کی بات کرتا ہے۔ قرآن نے جو تفکر کی دعوت دی وہ دراصل سائنسی طریقہ کار ہی ہے۔ تو جو اسلام بار بار تفکر کی دعوت دیتا ہے، ہم سائنسی طریقہ کار کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اسی طرح مشاہدہ تجربات کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ دمشق یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد اعجاز الخطیب وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 250 آیات ایسی ہیں جو اوامر اور نواہی پر بات کرتی ہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہے، کسی چیز کا حکم دیا یا کسی چیز سے منع کیا گیا، جبکہ 750 آیات ایسی ہیں جن میں غور و فکر، تدبر، تفکر اور عقل کے استعمال کی جو ہے وہ بات ہوئی۔ یورپ میں جب ڈارک ایج چل رہی تھی، کہتے ہیں کہ یورپ جب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت بغداد کے اندر لوگ علم کے مینار جو ہیں وہ روشن کیے ہوئے تھے۔ اس وقت یعنی 6 سے 13ویں صدی عیسوی میں مسلمان علم میں مشغول تھے۔ جتنے بھی سائنسی علوم ہیں ان کی بنیاد فراہم کرنے والے ہمیں مسلم سائنسدان نظر آتے ہیں۔ احمد بن یعقوب علم جغرافیہ کے بانی ہیں، ابن الہیثم آپٹکس کے امام مانے جاتے ہیں، جابر بن حیان کیمسٹری، بابا کیمیا ان کو کہا جاتا ہے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی ان کو فزکس اور میتھ کی فیلڈ میں مانا جاتا ہے، ابو القاسم زہراوی پہلے سرجن ہیں جنہوں نے سرجری کی ابتدا کی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کو انسانی اعضاء کی تحقیق کے لیے ضروری اس نے قرار دیا۔ البرونی ماہر فلکیات اور فزکس میں، اس کے بعد بولی سینا بیالوجی کی فیلڈ میں، طب کے اندر ہمیں نام ملتا ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے کہ جتنے بھی سائنسی علوم ہیں ان کی بنیاد فراہم کرنے والی شخصیات ہمیں مسلم سائنٹسٹ ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر سقوط بغداد جب ہوا 1656 عیسوی میں، یا گرناتا کا واقعہ ہوا 1492 کے اندر، تو ان واقعات کے اندر 60 لاکھ سے زیادہ کتابوں کو جلا دیا گیا۔ جدید علوم کے جتنے شہر تھے 13ویں صدی میں تتاریوں نے ان کو تباہ کیا، اور اس میں 3 کروڑ کے قریب جو کتابیں ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی توجہ اس طرف سے ہٹ گئی۔ قاضی ابوبکر ابن عربی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قرآنی علوم کی تعداد جو ہے وہ 77,450 ہے، 77,450، جس میں مسلمان صرف 8 کے قریب علوم پر بحث کرتے ہیں۔ یعنی قرآن نے ہمیں اتنی واسٹ فیلڈ دی، لیکن ہم ان میں سے چند جو علم میراث کے معاملات ہیں، عقائد، عبادات، اس طرح کے موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔ باقی 77,450 علوم جو ہمیں قرآن دیتے ہیں ان کی طرف ہم نے توجہ ہی نہ کی۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم معیشت کے اندر ترقی کریں، ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر ترقی کریں، ہم سافٹ ویئر کے میدان کے اندر جتنے بھی جدید علوم ہیں ان کو حاصل کریں، تاکہ کل کلا پوری دنیا کے اندر اگر ٹکر بھی لینا پڑے تو مسلمان پاکستان اس لیول پہ ہو، ان کی اپنی ساری جو وسائل ہیں اتنے موجود ہوں کہ ان کو کسی طرح کی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ علوم جن کی بنا پر کر مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے، آج ان علوم کو یورپ نے اختیار کیا، ان عادات کو، ان اعمال کو، ان ٹیکنالوجیز کو یورپ نے اپنایا، جس کی وجہ سے آج وہ مسلمانوں پر پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج اگر مسلمان
دنیا کے اندر وہی عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے اسلاف کے ورثہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. انہیں وہ علوم جن کی بنیاد انہی نے رکھی تھی، انہی کے آباء و اجداد نے رکھی تھی، انہی علوم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا.